ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے۔ آج کی اہم خبر یہ ہے کہ آج کرنول کے علاقہ اشوک نگر میں واقع مدرسہ فیضان قمر الہدیٰ میں آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہر مہینے کی چاند کی 5 تاریخ کو ذکر قادریہ و دعا جو منائی جاتی ہے، آج بھی اس مہینے کے چاند کی 5 تاریخ کو ذکر قادریہ و دعا و یاد علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ تقریب کا انعقاد منایا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت مولانا سید شاہ مبشر پاشا قادری نے انجام دی۔ پروگرام کا آغاز حافظ قاری اشفاق احمد کی قرأت و کلام پاک سے ہوا۔ سید شاہ مبشر مزمل پاشا قادری نے حمد و نعت شریف سنائی۔ بعد ازاں حلقہ ذکر قادریہ منعقد کیا گیا۔ حلقہ ذکر قادریہ کے بعد مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری علیہ رحمہ کی حیات پر روشنی ڈالی گئی، ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی اور ان کی دینی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلے ان کی شان میں بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ کے ایڈیٹر سید قدرت اللہ قادری نے جو ہے سید شاہ مولانا قمر پیر قادری رحمۃ اللہ کی حیات پر روشنی ڈالی، اور اس بعد ازاں حافظ و قاری سید شاہ مبشر مزمل پاشا قادری نے قمر پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند ایک واقعات کا ذکر کیا۔ پھر حافظ و قاری مولانا اشفاق احمد نے اپنے پیر و مرشد علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری صاحب کی دینی خدمات پر روشنی ڈالی۔ سید شاہ عثمان پاشا قادری نے منقبت قمر پیر سنائی۔ بعد ازاں محمد نعمت اللہ، حافظ و قاری سید جیلانی پاشا اور ناصر بھائی گھی والے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ مولانا مبشر پاشا قادری کی خصوصی دعا پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ پروگرام کے اختتام کے بعد فاروق صاحب نے مبشر پاشا قادری، سید شاہ عثمان پاشا قادری، سید نور اللہ قادری، سید مرشد پیر قادری، سید قدرت اللہ قادری کی گل پوشی و شال پوشی کی رسم انجام دی۔ اس موقع پر شہر کے معروف ہستیاں جن میں جمشید علی خان میٹرو مارکیٹنگ کے علاوہ تلگو دیشم پارٹی قائد مناف، مسالہ گر شفیع بھائی، محمد رفیع ایڈوکیٹ، محمد اکرم، محمد آدم مسالہ گر شفیع، مندوز مشاہد علی خان، مصطفیٰ علی خان، سید واجد بادشاہ بخاری، سید ظہور اللہ حسینی سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ امین الدین چشتی المعروف بابری جھنڈا اور دیگر کی بڑی تعداد رہی۔ اس موقع پر سید شاہ مبشر پاشا قادری کے فرزندان سید شاہ احمد بلال پاشا قادری اور سید جنید بادشاہ قادری اور دیگر بڑی تعداد میں شریک رہے۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔ اثر تھے قمر پیر صاحب، ایک بار ملاقات ہوئی لیکن اس ملاقات نے ہمارے دل کی کھڑکی کھولی، ایمان میں تازگی آ گئی حضرت کی ملاقات کے بعد۔ اور حضرت ایک ایسے حق کو عالم دین تھے، ان کی نظیر ملنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بڑے
معتبر تھے قمر پیر صاحب، بڑے معتبر تھے قمر پیر صاحب، تھی حق کوئی اور بے باکی ان میں نمایاں، تھی حق کوئی اور بے باکی ان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم يا الله يا خالق يا الله يا مالك يا الله يا خالق يا الله يا مالك يا الله ہے جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کی شان ہے ہی ہے، لیکن ان نعمتوں کا ذکر نہ کرو جو ان نعمتوں کا ذکر کرو جو اس کے شان کے لائق ہیں۔ کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی شان صرف اتنا نہیں جس نے صرف آسمان بہت ہی اثر تھے قمر پیر صاحب۔ اگر ایک بار ملاقات ہوئی لیکن اس ملاقات نے ہمارے دل کی کھڑکی کھولی، ایمان میں تازگی آ گئی حضرت کی ملاقات کے بعد، اور حضرت ایک ایسے حق وہ عالم دین تھے، ان کی نظیر ملنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بہت ذی اثر تھے قمر پیر صاحب، بڑے معتبر تھے قمر پیر صاحب، بڑے معتبر تھے قمر پیر صاحب، تھی حق کوئی اور بے باکی ان میں نمایاں، تھی حق کوئی اور بے باکی ان میں نمایاں، کہ حق کے قمر تھے قمر الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین کرام، دیکھیے سب میں پہلے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں اپنے مدعے پہ آ رہا ہوں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اے لوگوں جان لو، الا جان لو، خبردار ہو جاؤ۔ یہ میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، انٹرجیکشن اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ جان لو کہ خبردار ہو جاؤ
کہ میں جو کہہ رہا ہوں اب بہت مین بات کیا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی کو کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور حاضرین کرام، آپ نے اس چیز کو دیکھا، آپ نے، میں نہیں، آپ تمام نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اور اب میں اس چیز کا آپ کو اس چیز کی اگر مثال دے دوں تو سید قمر پیر قادری صاحب کی وہ زندگی اور حضرت کا جنازہ دیکھیں، آپ تمام لوگوں نے دیکھا اور کسی غور کرنے والوں نے کیا ہوگا کہ حضرت کو جب لا کر رکھا گیا مثال کے بعد حضرت کے، تو حضرت مسکراتے ہوئے نظر آئے، مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ جو تمام گھر والے ہیں وہ حضرت کے انتقال کے وقت سامنے موجود تھے۔ اور کہا جاتا ہے احادیث میں یا بزرگان دین کے اقوال میں کہا جاتا ہے کہ بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موت کے احوال سے ایک بڑا باب احیاء العلوم جو 5 جلدوں میں موجود ہے کتاب، بڑے بڑے جلدیں ہیں اس کی، ان کتابوں میں موت کا حضرت نے ایک بڑا باب باندھا ہے۔ اس میں ان تمام چیزوں کو لکھتے ہوئے حضرت کہتے ہیں کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس وقت موت کو اپنے روح کو جاتے ہوئے بڑے حسرت سے اپنے روح کو دیکھتا ہے بندہ، موت اپنی روح کو جاتے ہوئے بڑے حسرت سے دیکھتا ہے، کاش میں زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا۔ حاضرین کرام، میں آپ کو اس بات کا بتا دوں تو آپ جو مریدین ہیں ان کے اپنی زندگی پر برداشت کریں گے کہ یہ میرا مرشد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ وہ ہمارے جو وہ کوئی مرشد ہیں جنہوں نے اپنی روح کو جاتے ہوئے کبھی دیکھا بھی نہیں، اپنی روح کو جاتے ہوئے حسرت سے دیکھا بھی نہیں کہ ارے کاش میں کچھ کام کر لیا ہوتا، ارے میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، بس ختم۔ اب میں یہ شاید بالکل یقیناً اللہ رب العزت سے ان کو آواز آئی ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے میرے بندے، اے روح آجا، میں تجھ سے راضی اور تم مجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بے شک ان کو آواز آئی ہے اور بے شک وہ اللہ رب العزت کے پاس گئے ہیں اور بڑے خوشیوں سے وہ اللہ رب العزت کے پاس رخصت ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، اور آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العزت اپنے یہ کہیں کہ ان کے بارے میں اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور دوسری چیز میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ ولی کی کون سی صفت اس کے اندر موجود، ان کے اندر موجود تھی، بتاؤ۔ تو اب میں کہتا ہوں، میں تو کیا، اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کہتا ہے، اگر ہم پوچھیں اللہ رب العزت سے مولا بتا دے کون ولی ہے تیرا، ولی کی کچھ نشانیاں بھی بتا دے، تو حاضرین کرام وہ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، کہ میرا بندہ کون ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے التائبون، پہلی صفت التائبون، کہ آپ حضرت کو پوچھئے، میں کیا بتاؤں ان کی صفات، حضرت کو خود پوچھئے، ہر ہمیشہ حضرت دعا کرتے ہیں التائبون، وہ ہمیشہ توبہ کرنے والا ہوتا تھا، کیا پوچھئے کیا وہ توبہ نہیں کرتے تھے؟ ہر دن ہر ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے توبہ کر کے شروع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا ان کی دعاؤں میں مجھے ایک دعا بڑی پیاری لگتی تھی۔ حاضرین کرام، اگر ہم وہ دعا کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ کہتے تھے کہ مولا میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں، مولا میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں۔ یہ دعا بڑی پیاری لگا کرتی تھی کہ مولا
میں تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور التائبون العابدون کہا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اپنے ولیوں کی یہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے. کون میرا بندہ ہو سکتا ہے, کون میرا ولی ہو سکتا ہے. پہلی صفت بتایا کہ التائبون توبہ کرنے والا ہوگا, پھر العابدون عبادت کرنے والا ہوگا, التائبون العابدون الساجدون زیادہ سجدہ کرنے والا ہوگا, یعنی زیادہ سجدہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا. الساجدون التائبون العابدون الساجدون الراکعون رکوع کرنے والا ہوگا, سجدہ کرنے والا ہوگا اور رکوع کرنے والا ہوگا. آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہ اچھے کاموں کا حکم دینے والا ہوگا اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا. کیا کرنے والا ہوگا؟ اچھے کاموں کا حکم دینے والا ہوگا. آمرون بالمعروف اچھے کاموں کا حکم دینے والا ہوگا, والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والا ہوگا. اور والحافظون لحدود اللہ, اور میں نے ان کے اندر یہ بڑی صفت دیکھی ہے کہ والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہوگا. والحافظون لحدود اللہ. حاضرین کرام, اللہ رب العزت اپنے بندوں کا ذکر ایسا فرماتا ہے, اور حاضرین کرام جو ان کی زندگی کو دیکھا ہے وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو یہ مانے گا کہ حضرت کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھی. میں نہیں کہتا کہ یہ ہے, یہ تھی, نہیں. آپ خود فیصلہ کر لو کہ حضرت کے اندر یہ تمام چیزیں تھی یا نہیں تھی, اور اس سے آپ فیصلہ کر لو کہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے, یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے. میں ان تمام اسی اللہ رب العزت کے انہی چند آیات کے بارے میں اللہ رب العزت کی آیات سے میرے پیر و مرشد کی تعارف, میرے پیر و مرشد کا تعارف کرا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان جیسا بنائے, یا وہ جیسا ہمیں بنانا چاہتے تھے اللہ ہمیں بنائے. آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سے لوگوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے, اور میں حضرت کو غالباً 2 یا قریباً 3 سال سے جانتا ہوں. یہاں پر آنا میرا 3 سال سے ہو رہا ہے. جو جب تبرکات کی زیارت یہاں پر کرائی جاتی ہے تو اس وقت میں یہاں پر حاضر ہوتا تھا, اور سال میں 1 مرتبہ میں حضرت کی زیارت اور ملاقات کے لیے یہاں پر آتا تھا. ملاقات اور زیارت ہوتی تھی, پھر تبرکات کی زیارت کر کے میں واپس چلا جاتا تھا. راز کی بات اگر میں بتاؤں, تقریباً جب پہلی ملاقات ہوئی حضرت کا تعارف میں نے سنا. ہمارے ساتھی سید مزمل قادری نے حضرت کا تعارف کروایا, اور سنا کہ حضرت اپنے وقت کے بہترین عالم دین مفتی ہیں اور پرہیزگار متقی ہیں. جب حضرت کا تقویٰ میں نے سنا کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی کہ میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. تقریباً میں نے یہ حضرت کی, دیکھیے مرید اور مرشد کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے. میں اگر اس پر بات کروں بات طویل ہو جائے گی. دیکھیے جب مرشد اپنے مرید کو جب بنانا چاہتا ہے تو اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا, اس کے باطن کو دیکھتا ہے. اور لفظ ہم آسان سمجھتے ہیں کہ بیعت معمولی چیز ہے, بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کل حضرت سید مزمل صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ بیعت جو بنی ہے بیعت سے بنی ہے. عربی میں بیع کو کہتے ہیں بکنا. بیعت بیع سے بنی ہے, بیع کا مطلب ہے بکنا. جب ہم کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بازار میں جاتے ہیں غلام خریدنے کے لیے. یہ تصوف کی بات ہے, تھوڑا توجہ سے سنیں تو معلوم ہے. غلام خریدنے کے لیے جب بازار میں جاتے ہیں تو ایک غلام کو خریدا اور اپنے گھر لائے. لانے کے بعد اس غلام سے ارشاد فرمایا, بتاؤ تم
کب کھاتے ہو اور کب سوتے ہو اور کب کتنا کام کرتے ہو؟ تو غلام کہنے لگا جب میرا مالک کہتا ہے کھانا دیتا ہے تو میں اس وقت کھانا کھا لیتا ہوں۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا چلو تم سوتے کب ہو؟ تو اس غلام نے عرض کی کہ حضرت جب میرا مالک کہتا ہے کہ اب تمہارا ریسٹ ہے، اب تم سو سکتے ہو، تو میں اس وقت سو جاتا ہوں۔ پھر حضرت ارشاد فرمانے لگے تمہارا کام اور مقرر وقت کتنا ہے؟ جب تک مالک اپنی مرضی مجھ پر چلائے، جب تک مالک مجھے جو کام دے میں اس وقت کام کرتا رہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت غش کھا کر زمین پر تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کو بیدار کر دیا تو حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں اے غلام میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ یہ غلام کو غلام کو آپ آزاد کر دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ غلام نے مجھے بندگی سکھا دی۔ یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک جب رزق دیتا ہے تو جتنا میرے مقدر میں ہے وہ کھانا میں اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ مالک جب تک زندہ رکھتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، تو جب تک میں زندگی رہتی ہے اس وقت تک میں آس نہیں کرتا کہ اور زیادہ زندگی جیوں، اپنے عیش و آرام میں زندگی گزاروں، بس جب تک میری سانس رہتی ہے اس وقت پھر جب ختم ہو جاتے ہیں تو میں لبیک کہہ دیتا ہوں۔ اور جب مال و دولت کا مسئلہ آتا ہے تو میں حرص نہیں کرتا کہ میرے مقدر میں اتنا کم اور اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں آیا، یہ تو مقدر کی بات ہے، اسی لیے تو بندگی کہا گیا۔ اب یہی ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بیعت کا جو مسئلہ ہے، ہم نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیا لیکن دل نہیں دیا۔ مرشد دل پر نگاہ ڈالتا ہے، ظاہر پر نہیں۔ لفظ بیع سے جو شروع ہوا بک جانا، ہم نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اے مرشد میں نے آپ کو اپنے کو آپ کے ہاتھ میں بیچ دیا، یعنی میری کچھ حکومت نہیں، میری کوئی مرضی نہیں چلتی، جو آپ چاہے وہ مجھ پر چلا سکتے ہیں۔ اب مرشد کیا ارشاد فرماتے ہیں، تم نماز پڑھو، تم دین کے راستے پر آؤ، گناہوں سے بچو۔ جب آپ مرید بنتے ہیں تو مرشد یہ توبہ کراتے ہیں، سب سے پہلے توبہ کراتے ہیں، پھر اپنے مرید میں شامل فرما لیتے ہیں۔ غالباً یہ بڑی بات ہو گئی۔ تو جب میں 2 سال سے حضرت کا انتظار کر رہا تھا، یہ حضرت کی نگاہ کرم تھی کہ میں 3 مرتبہ پیچھے جا کر پھر واپس آیا۔ ایک مرتبہ گندگل میں جب میں بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے بس نکلنے والی ہے، میں کرنول چڑھنے والا ہی تھا، سید مزمل گندگل میں حاضر نہیں تھا اور مجھے فون کر کے بولتے میں ابھی حاضر نہیں ہوں، حضرت مصروف بھی ہیں اور اس وقت ملاقات مرید نہیں بنا سکتے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھر جب دوسرے سال آیا، تبرکات کی زیارت تھی، اس تبرکات کی محفل میں جب حاضر ہوا، صبح ہوئی، ہمارا بس کا ٹائم تھا، حضرت آرام فرما رہے تھے، بیعت نے اسے کی، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ، یہ 3 عدد بھی بہت خاص ہیں، تیسری مرتبہ جب پھر حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد حضرت کے بارگاہ میں آیا، سید مزمل اس وقت حاضر تھے، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جب بیعت ہوئی تو حضرت نے جب بیعت مجھ کو مرید میں کرنا چاہا، اس وقت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ کہو میرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ، کہو میرا ہاتھ حضور غوث پاک کے ہاتھ میں، کہو میرا ہاتھ حضرت خواجہ اور نواز کے ہاتھ میں۔ اتنے سلسلوں سے بیعت فرما دیا، یہاں پر گواہ موجود ہیں الحمدللہ۔ پھر جب بیعت ہوگی تو حضرت کی نگاہ کرم ہوئی، اور آپ جانتے ہیں تاڑ پتری میں ایک شہر ہے، تاڑ پتری میں ایک بارگاہ ہے، حضرت سید شاہ یاسین ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ رمضان شریف یہ ختم ہوا، تراویح کے بعد میں نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، تاڑ پتری بارگاہ میں۔ وہاں پر یہ دعا کرنے لگا کہ حضور آپ نظر کرم فرمائیے، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ جس جگہ راضی ہیں اس جگہ مجھے بھیج دیجیے خدمت کے لیے، دین کے کام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اور میرے مرشد کی جو نگاہ کرم تھی، 10 یا 15 دن گزرے،
کچھ فون میں بات ہونے لگی اور حضرت نے یہاں پر مجھے بلا لیا خدمت کے لیے. اسی سلسلے سے جو ہے یہاں پر چل رہا. جب میں یہاں پر آیا حضرت مبشر پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب حضرت آرام وہاں پر فرما رہے تھے تو حضرت نے اگر کہا کہ حضرت مفتی صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. اب مرشد تو مرشد ہے, وہاں پر سانس اگر بے ادبی سے بھی لی جائے تو بے ادبی ہے. یہاں تک کہ حکم ہوتا ہے مرشد کے بارگاہ میں جب ہوتے ہیں نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی پہلے مرشد کی بات سنو, اس پر عمل کرو, کیونکہ اپنی عبادت اپنی جگہ, مرشد وہ ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی پاک فرماتا ہے. جب ظاہر باطن گندا ہوتا ہے تمہاری عبادتیں کام نہیں آئیں گے, تمہاری نفل کام نہیں آئیں گے. اس لیے جو مرشد کی بات پہلے مانو اس کے بعد پھر عمل کرو. جب حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت اس وقت عمر میں اس حال میں الحمدللہ میرا انٹرویو ہوا. حضور فرمانے لگے کہاں سے فارغ ہو؟ میں عرض کیا حضرت رجل سے فارغ ہوں. چلو قرآن شریف کی تلاوت کرو. الحمدللہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی. حضرت نے سنا اور کہا ٹھیک ہے الحمدللہ مبارک ہو تم جاؤ. اور یہ جملہ نوٹ کیجئے, اس وقت اس حال میں حضرت نے فرمایا بیٹا کچھ اگر ضرورت ہو تو بول دیں. حالانکہ گھر میں اتنے لوگ موجود ہیں, حضرت کے پوترے بھی موجود ہیں, لیکن حضرت نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا جب تمہیں کچھ ضرورت ہو تو تم جو ہے یاد کر لینا. ایک بات ہوگی, جب میں یہاں پر 1-2 مہینے گزرنے لگے, جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت کو ایک علمی اعتبار سے ایک معلم کو جو ہے جس طرح دیکھنا تھا اس وقت کھانے کے وقت بھی حضرت یاد کرتے تھے بیٹا حافظ صاحب کو کھانا دیے یا نہیں دیے. میں تباہی کمرے میں چلے گیا تو آواز دے رہے تھے کہ حضرت کو کھانا دی. وہ عمر میں وہ حالت میں سب لوگوں کی فکر کرتے ہیں. اور میں نے سنا ہے مرید بنتے وقت حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا, اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن ہر مرید کا نام لے کے دعا کرتے ہیں. ہر مرید کا نام لے کر دعا کرتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دنیا میں بہت سے مرشد دیکھے ہوں گے اپنی جو ہے لگن میں لگے رہتے ہیں, لیکن یہ وہ ہمارے مرشد ہیں جو اپنی فکر آخرت کی تو سوارتے ہوتے ہوئے اپنی مریدین کے لیے دعا کرنا, وہ بھی تہجد میں بہت بڑی بات ہے. اور میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی الحمدللہ جب حضرت کا وصال ہوا, جب لا کر یہاں پر پہلے حال میں رکھا گیا, چہرہ تو نورانی ہی تھا, لیکن جب حال میں لا کر جسم میں مبارک رکھا گیا, تھوڑی دیر بعد خدا کی توفیق ہوئی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی. اہل بیت نے بھی تلاوت کیا اور اختر نے بھی تلاوت وہاں پر کیا. جب نارمل مبارک چہرہ تھا, جب قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد جب چادر اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس کی گواہ اور سید مزمل دیتے ہیں, جب چادر اٹھا کر دیکھتے تو ہم نے دیکھا کہ چہرہ اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا. یعنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے زندگی کے حال میں حدیث اور قرآن سے تو خوش ہوتے تھے, لیکن جب زندگی سے جانے کے باوجود بھی جب قرآن شریف کی جب تلاوت ہوتی ہے اس وقت بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب حضرت کو غسل دیا گیا, میں نے سنا ہے 1 سال تک حضرت جو معذور تھے اس لیے حضرت کو جو ہے پانی سے دور رکھا گیا, یعنی نہلانے سے, بس نارمل اوپر سے غسل ہوتا تھا. جب حضرت کو غسل دیا گیا, آپ یقین کیجئے 1 سال میں کچھ نہ کچھ میل تو جسم پر آنا چاہیے. 1 سال میں حضرت کو جب 1 سال بعد بھی غسل دیا گیا تو حال یہ تھا کہ تھوڑا میل تو دور کی بات, سارا جسم جو چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. الحمدللہ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. اللہ تبارک وہی آپ جو آیت سنے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خبردار ہو جاؤ میرے بندوں کو, میرے خاص دوستوں کو غلط نہ سمجھو کہ وہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم. مجھ سے بہتر یہاں سے جتنے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کیا ہے. میں تو کچھ دن کا یہاں پر مہمان تھا اور حضرت کی جو زندگی میں نے دیکھی ہے, تقوی و پرہیزگار جو سنا ہے, یقیناً حضرت جو ہے با کمال اپنے وقت کے بہترین
मुफ्ती और आलिम भी हैं, तक़वा और परहेज़गार में वक्त के वली भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी रूहानी जिस्मानी को ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए, हमें सही मुरीदीन में हज़रत के सही मुरीदीन में हमारा शुमार अता फरमाए, हम हज़रत के हुक्मों की तामील करते हुए ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ अता फरमाए, हज़रत का साया हम पर हर हमेशा कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेर पेश करना चाहता हूँ। थे आशिक़ रसूल कमर पीर कादरी, थे आशिक़ रसूल कमर पीर कादरी, और चाहते बतूल कमर पीर कादरी, और चाहते बतूल कमर पीर कादरी, औलाद शाह जीला है इब्न मुर्तज़ा, औलाद शाह जीला है इब्न मुर्तज़ा, और फातिमा के फूल कमर पीर कादरी, और फातिमा के फूल कमर पीर कादरी, थे आशिक़ रसूल कमर पीर कादरी, और चाहते बतूल कमर पीर कादरी। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा से सौदा नहीं किया, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा से सौदा नहीं किया, इतने थे बाउसूल कमर पीर कादरी, इतने थे बाउसूल कमर पीर कादरी, थे आशिक़ रसूल कमर पीर कादरी, और चाहते बतूल कमर पीर कादरी। इस तरह सबको छोड़ा के हुज़रत हुए हुज़ूर, इस तरह सबको छोड़ा के हज़रत हुए हुज़ूर, सब हो गए मलोल कमर पीर कादरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन ये जानते हैं कि आज ज़िक्र क़ादरिया दुआ या महफ़िल के साथ साथ याद अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद कमर पीर क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैह मुनक़िद किया गया है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाता, मुख्तसर जो है हज़रत की याद जो है ताज़ा किया जाएगा। बहुत अजीम हस्ती हमारे दरमियान से गुज़र चुकी है। बहुत अफसोस भी हो रहा है ये बात करते हुए। अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद कमर पीर क़ादरी शहर करनूल ही नहीं, रियासत आंध्र प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में एक अनोखा नाम रखने वाली शख्सियत थी। एक बहुत बड़े सुन्नी बाअमल आलिम दीन थे। ये आप और हम तमाम जानते हैं। आज दोपहर में भी बबरी झंडा, जहाँ पर वन टाउन के करीब जो सैयद शाह अमीनुद्दीन हुसैनी अलैहिर्रहमा की बारगाह है, उनके सज्जादे यहाँ पर बैठे हैं। ज़हरुल्लाह हुसैनी साहब को मदाम लगाए जाते हैं। उन्होंने भी जो है दोपहर में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया। और एक बात ये रही कि कल गुलबर्गा शरीफ के सज्जादे भी इस दुनिया से चल बसे। वो भी एक अजीम हस्ती थी। इल्मी मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उनकी ताज़ियत में हमारे ज़हरुल्लाह साहब भी एक ताज़ियती इजलास रखे थे, साथ ही साथ कमर पीर मुर्सा का भी इजलास रखे थे। तो दूसरी बात, आज हम जो है यहाँ पर एक ताज़ियती इजलास रखे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे आप हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा जो है मानते हैं, जानते हैं और उनकी इल्मी काबिलियत को कबूल करते हैं।
कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद कमर पीर कादरी रहमतुल्लाहि अलैह, चूँकि मैं उनका भतीजा हूँ, अगर कुछ कहूँ तो आप समझेंगे कि खूनी रिश्ता होने की वजह से कुछ ज़्यादा बोल गए शायद। नहीं, एक ऐसी हस्ती यकीनन मैंने देखी है, एक बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एडवोकेट मैं आना जाना मेरा बहुत दूर तक रहता है, बहुत सारे लोगों में उठना बैठना होता है, बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं पूरे मुल्क से, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत नहीं देखी जो अमली मैदान में 100% टनाटन हो। 100%। मैंने 25 साल उनके करीब रहकर गुजारा है। मेरी उम्र जो है आज 42 साल है, 42, 43। तो यहाँ पर जो है जब मैं कर्नूल आया 2002 में तो साहिब के साथ मुंसलिक हो गया, यानी कि मेरे तायबा के साथ मुंसलिक हो गया। तो मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं आया तो सीधा इस्लामिया अरबी कॉलेज गया, तो वहाँ पर जब हज़रत से मुलाकात हुई तो हज़रत बोले खूब पढ़ लिखना, नमाज़ों की पाबंदी करना, कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ये वो दिन था और एक जो है 25 अक्टूबर का दिन था। हमेशा उन्होंने मुझे साथ रखा और हर दिन उन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा। अगर मैं किसी दिन नहीं आता तो वो मेरे को कॉल करके बुलाते कि बेटे क्यों नहीं आते। ये थी बात उनके हमारे रिलेशन की। अगर दीन की बात करें तो इन 25 सालों में मैंने उन्हें तहज्जुद भी क़ज़ा करते हुए नहीं देखा, तहज्जुद भी क़ज़ा करते हुए नहीं देखा। जब भी जो है मैं उठता, रात में 2 हो या 3, 4, 5 कभी भी उठता, तो अगर वो होशियार होते या नींद से बेदार होते तो ज़िक्र इलाही में होते या नमाज़ों में। मैंने उनको हमेशा अल्लाह का जिक्र करते हुए देखा। जब उनकी जो है दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आया, जब भी उनकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह था, मैंने मज़ाहिर मेरी आँखों से देखे। बहुत अजीम हस्ती और बहुत बड़े कारनामे हैं उनके, हमारी ज़बान जो है कभी बयान नहीं कर सकती। जैसे आम तौर पर अक्सर उलमा को होटलों में और मार्केट में देखा जाता है, उनको मैं तो क्या मेरे बड़े भी जो है उनको किसी होटल में नहीं देखे और ना ही कभी जो है हुजूर बात करते हुए उनको देखा गया। जो शख्स तहज्जुद अदा करके, फजर अदा करके, फिर वज़ाइफ के बाद, फिर कॉलेज जाके, फिर वजीफ़ा, फिर जो है लोगों में इलाजों में मसरूफ़, उसके बाद फिर सो जाना, तो ऐसी शख्सियत के बारे में हम क्या बयान कर सकते हैं? हम कुछ बयान नहीं कर सकते। इतनी अजीम शख्सियत। 2 वाक़े, ऐसे तो मैं 2000 वाक़े गिना सकता हूँ क्योंकि मैं 25 साल उनके साथ रहा हूँ, लेकिन 2 वाक़े ऐसे गिनाऊँगा कि जो मेरी ज़िंदगी में याद रह जाएगा। पहला वाक़या, मदनी चैनल मालूम है आप लोगों को? मदनी चैनल देखते हैं? नहीं, अगर देख रहे तो इस पर देख सकते हैं आप, मदनी ऐप भी है। सुन्नी जो है चैनल है, बड़े बड़े उलमा जो है वहाँ से जो है सुन्नियत काम कर रहे हैं उस चैनल के ज़रिए, पाकिस्तान बेस में। उनका एक बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा हैदराबाद में मुनक़िद हुआ था, ग़ालिबन 5-6 साल कबल। बहुत बड़ा आलमी इज्तिमा, पूरी दुनिया से उलमा आए थे और हिंदुस्तान के पूरे उलमा वहाँ पर थे। कई चाहने वाले, कई मुतक़द्दिमीन, मुरीदीन, हज़रतों के जो है पूरे वहाँ थे और आम मुसलमान भी था। बहुत बड़ा इज्तिमा, तकरीबन 25 से 30 लाख का इज्तिमा वहाँ पर जमा हुआ था। 3 रोज़ा इज्तिमा था। उस सिलसिले में मेरे को भी जाने का मौका मिला बतौर रिपोर्टर। तो मैं जब गया तो बहुत दूर दूर तक जो है रोक दिए थे क्योंकि पाकिस्तानी उलमा का साथ और पाकिस्तान के आलिमान से आपको मालूम, पाकिस्तान का अगर वर्ड भी आप अब के दौर में बोलते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या केस बुक हो जाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ तो भी मेरे मुझे कुछ सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इस तरीके से जो है हुकूमत दबाव डालता है। तो उस दौर में जब 5-6 साल की बात है, हैदराबाद में जब बड़ा इज्तिमा रखा गया था तो बहुत बड़ा मैदान, बहुत दूर तक आम लोगों को रोका गया।
अल्लाह के फजल से मेरे मुर्शिद की दुआओं से मुझे जो है एक्सेस मिला कि मैं अंदर तक जाऊँ, यानी जहाँ तक उलमा बैठे हैं वहाँ तक जाऊँ। जी साहब 7 साल तो साहब जो है करेक्शन कर रहे हैं, 7 साल हो गए। मैं 6 बोला था, 1 कम बोला, तो 7 साल हो गए। तो जब जो है एक्सेस मेरे को करीब हो गया, सीधा स्टेज के पास चले गया। स्टेज के पास पूरी दुनिया के सुन्नी माने हुए उलमा, ऐसे वैसे नहीं, ज़्यादा उलमा वहाँ पर बैठे थे। जब मेरा स्टेज के करीब एक्सेस हुआ तो मैं इंट्रोडक्शन दे लिया कि मैं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब और जो है बज़्म आईना चलाता हूँ। इसी तरीके से ये सेटिंग का भी रिपोर्टर हूँ, सहारा का भी हूँ, और बहुत सारे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अपनी पढ़ाई आप कर लेना कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने एक ही बात बोली, देखिए हमारा चैनल है वकील चैनल, लिहाजा हम आपको जो है इंटरव्यू वगैरह नहीं दे सकते। आप यहाँ तक आए हैं, बहुत खुशी हुई क्योंकि यहाँ तक कोई नहीं आता, आप आ गए, आपको एक्सेस मिल गया। आप एक काम कीजिए, बैठिए, आप क्या चाहते हैं करिए। तो अभी पत्तारी जो है बैठे थे, अभी पत्तारी जाता है, मैं जानता रहता हूँ, यूट्यूब पर देखिए, बहुत बड़ी शख्सियत। अभी पत्तारी साहब बोले आप कहाँ से हैं? मैं बोला साहब मैं करनूल। बात और कीजिए, करनूल, आंध्रा, तेलंगाना, इंडिया, बांग्लादेश, बिहार, सब में बोले करनूल। कमर पीर के करनूल से आए हो? आओ बैठो। देखिए कितनी बड़ी बात, उतना बड़ा आलिम। मैं जब आपसे खिताब कर रहा हूँ तो जिसम पर जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं। कमर पीर के शहर से आए हो? बैठो। आपको हज़रत क्या लगता है? बोला मैं हज़रत का जो है छोटे भाई का लड़का हूँ। मतलब बहुत कुछ। देखिए आप उलमा से तो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन 2-3 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। अब उन दिनों में ऐसा था कि मैं 10 बजे 11 बजे सो जाता था, वो 3 बजे तक इंतज़ार करने का मौका नहीं था। अब अगर जो दोस्त मेरे साथ हैं वो अगर उस वक्त पर होते तो मैं 3-4 बजे तक जग लेता था, क्योंकि अब के दोस्त मेरे 3-4 बजे तक आराम से जगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब जब वैसे दोस्तान नहीं थे तो मैं बोला नहीं होता, I'm going back, मैं चलेगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के उलमा, जहाँ पर मैं किसी का नाम न बोला, नंदीपुर बोले तो नहीं पहचानेंगे, बाद में हैदराबाद बोले तो थोड़े नहीं पहचानते, 20% पहचानते हैं। करनूल उतने बड़े उलमा के सामने, खाली करनूल आंध्र प्रदेश में नहीं बोला। ये एक बात जो मैं कभी भूल नहीं सकता, हज़रत की जो है उतनी बड़ी नज़र। दूसरी बात, जो हज़रत तफसीर लिखे हैं, डॉक्टरेट तफसीर अहमदिया, वो उलमा अच्छा बता सकते मेरे से, एक रिपोर्टर क्या बता सकता, आपको बोलना है हमसे। तफसीर अहमदिया जो तफसीर लिखे हैं, डॉक्टरेट किए हैं, कोई माई का लाल आज तक नहीं करना, चैलेंज के साथ बोलते हैं, कोई माई का लाल वैसे तफसीर अहमदिया के ऊपर कोई नहीं करा। कोई भी है तो मेरे को बुलाओ, मैं बात करता हूँ। ये मैंने बोल रहा हूँ, फिर मेरे ऊपर केस बुक करने के उलमा बोल रहे, इतनी बड़ी तफसीर लिखने वाला कोई आलिम नहीं है बोले। और जब मालूम हुआ, हज़रत के पास रोज़ाना 100 की तादाद में लोग आते थे। अगर उनकी जगह पर मैं रहता तो ऐसा PR इस्तेमाल करता था, पूरे इंडिया के सादात में से किसी को नहीं पहचानते थे, सिर्फ मेरे को पहचानते थे लोग, वैसा PR पैदा करता था। मगर हज़रत जो है कभी भी लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करे, कभी भी अपनी शोहरत पसंद नहीं करे, अपने आप को जो है बाहर ज़ाहिर करना नहीं चाहे। सब लोग आते थे, वापस फिर आते थे, मैंने मिलना चाहा, चले जाओ, अरे नहीं मैंने मिलना चाहा। एक टाइम नहीं आया तो कोई भी जो है उनको यस नहीं बोल सकता, और हमारी मजाल में हम खड़े नहीं हो सकते थे उनके सामने। इंतकाल के वक्त हमारी मजाल में सामने खड़े होने वैसी जय्यद शख्सियत। तो वो जो तफसीर लिखे हैं, तफसीर अहमदिया, जब बड़े बड़े उलमा आए थे, 150 का गिरोह आया था, याद है शायद आप थे, आप साहब नहीं थे शायद, तो वहाँ पर जो है वो लोग बाकायदा किताब ले गए, जो थीसिस की बुक होती है तफसीर अहमदिया की, उन्हें जाकर जो है केरला में दिया, और केरला वाले बताते हैं कि तुर्की यूनिवर्सिटी में उसको रखा गया, तुर्की यूनिवर्सिटी में रखा गया। चराग था अंधेरा, जहाँ चराग होता है उसके नीचे अंधेरा होता है,
اور کرنول والوں نے جو ہے اتنی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنا چاہا تھا، یا حضرت کو پسند نہیں تھا قدر کرا لینا، یا جو ہے کیا بات تھی وہ اللہ کو جو ہے، اور حضرت یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت جو ہے یہاں پر رہیں۔ شاید آپ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ حضرت اگر یہیں پر رہتے تو بہت اچھا تھا، جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا دوسرے چاہتے ہیں، میں بھی ایسا پرسنلی چاہتا تھا۔ اب میں اس بات فخر سے کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اتنا ایکسیس نہیں تھا مول صاحب کے پاس جتنا میرے کو تھا، فرزندان ہونے کے باوجود بھی اتنا، مطلب وہ ادب، وہ لحاظ، وہ بات، وہ روب، وہ رتبہ الگ تھا۔ میں تھوڑا ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے بات کرتا تھا، تو میں حضرت کو بولا ہے حضرت کئی کو کروں چھوڑ کے جاتے ہیں یہاں چلے جاؤں، باقاعدہ ان کی جو ہے وصیت تھی، میں نے میرے کو آدمی کا جو ہے رکھنا ہے میرے والد صاحب کے پاس۔ میں بولا کو حضرت سے جاؤ کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہے چاہ رہے زمین، بہت پرائم لینڈس کا جو ہے ذکر آیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے پرائم لوکیشنس پہ جو ہے لوگ زمین ہونے کی بات کریں، اگر حضرت یہاں رکھ رہے تو ہم لوگ زمین نہیں بولے میرے کو میرے والد صاحب کے بازار بس ایک ہی بات، ہم ابھی فورس کرتے تو پلٹ جاتے ناراض۔ میں کیا نہیں، مرنے سے 10 دن قبل جب حضرت کا پردہ ہونے والا تھا، 10 دن قبل بھی جو ہے آدھونی کے جو ہے سجادہ صاحب جو ہم جہاں پر زمین رکھے ہیں ان سے بات کی ہے، صاحب میں آنے والا ہوں، میرے لیے جو ہے زمین ہونا ہے، سرکار آپ کبھی بھی آئیے، آپ ہی کی زمین ہے، لیکن اگر کرمو نہیں میرے کو میرے والد صاحب کے پاس یاد رکھو، جا کر پوچھ لو، آج بھی جو ہے اتنی کانٹروورشیل زمین ہے وہ کیا، میں سمجھتا ہوں تقریباً ایک 15 سال سے تو کسی کو بھی جو ہے وہاں رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن حضرت کی نصیب میں تھی، حضرت چاہتے بھی یہی تھے کہ یہیں پر رہیں، تو یہ جو ہے حضرت کو وہاں پر رکھا گیا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں یہاں پر۔ انہوں بھی جو ہے ایک واقعہ بتایا کہ پردہ فرمانے کے چند دن قبل جو ہے آجر بولے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، سرکار کے پاس جا رہا ہوں، جی ابھی میں نے لاکھوں کا مجموعہ ہے سر، لاکھوں کا، اور ایک شاید ہی کوئی جو ہے بتا سکتا، میں نے دیکھا ہے جب حضرت کو جو ہے پیرالائٹک اٹیک ہوا تھا، پیرالائٹک اٹیک کیسا رہتا کنڈیشن معلوم ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتا، اور وہ خدا کی جو ہے کیا مصلحت ہے، وہ کیا کرامت ہے، میں دیکھتا تھا جب پیرالائٹک ہونے کے باوجود بھی 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بہت چھوٹے، تو اس وقت بھی جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے لے جاتے ہیں۔ ایسی شخصیت ہم نے دیکھی ہی نہیں، اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے، ایسے کئی جو ہے چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب اس کا سے میں جو ہے اگر میں زیادہ بولا تو آپ کہیں بھی بول رہے ہیں رپورٹر، ہمارے علماء کا کام ہے، میں ایک ہمارے بھی بولتے علماء، تو میں ہمارے حافظ و قاری مولانا سید شاہ مزمل پاشا قادری سے 5 منٹ اگر، کیونکہ عالمی اگر بولا تو کنکلوڈ اچھا رہتا ہوگا۔ وسلم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ارسل اللہ تعالی اننا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صبح لیں گے شام لیں گے، تیرا پیارا نام لیں گے، قبر سے اٹھیں گے آقا،
तेरा दामन थाम लेंगे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तेरी जुफ्तजू में जीना तेरी आरज़ू में मरना यही मेरी जिंदगी है यही मेरी बंदगी है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ऐ शफी ऐ रोज़े महशर हसिया सिया से दफ्तर गौस का सदका करम कर चश्मे दिल कर दे मुनव्वर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हम गुनाहों में पड़े हैं बख्श दो जितने खड़े हैं हम यहाँ छोटे बड़े हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हश्र के दिन काम आना नार दोज़ख से बचाना जब ना हो कोई ठिकाना अपने दामन में छुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सदका दो मौला अली का सदका दो माँ फातिमा का सदका दो गौसुल वरा का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो कुल औलिया का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका
کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يوم الجزاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا تبارك أيديهم خلفاء الراشدين أزواج المطهرات بعائشة صديقة رضي الله تعالى عنها تعالى في الكلام المجيد الفقيم العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورعوفنا ورحيمنا ومقصودنا ومعوانا وملجانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا رزقا غيبا حلالا طيبا واسعا بغير حساب. ربنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا زيارتك حرمك وحرم حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. مولا ملکہ کار سازا بادشاہ خدا بندہ بندہ نوازا، کردگارہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سبھی کچھ ہیں، لیکن دامن محبوب کے دامن تھامنے والے ہیں. مولا اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کے جمی محبین کے واسطے، اور مولا جس کا ذکر خیر کیا ہے مولا حضرت سید شاہ قمر پیر قادری علیہ رحمت و رضوان کے صدقے و طفیل ہم تمام کی دلی تمناؤں خواہشوں کو پوری فرما دے. اے کریم اللہ ہم سے نحوستوں کو دور فرما دے. اے کریم مالک و مختار ان تیرے نیک بندوں کے صدقے و طفیل ہمیں بھی تیرا بنا لے. مولا ہمیں بھی نمازی متقی پرہیزگار بنا لے. اے مالک و مولا جس طرح تیرے اللہ والے اس دنیا سے تیرے لیے تیری خیر اور تیری بلا شر سے بچتے ہوئے مولا خیر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس دنیا کو خیر بات کہتے ہیں. مولا ہمیں بھی جستجو، ہمیں بھی توفیق رفیق عطا فرما دے کہ ہم بھی نیک بندوں میں شمار ہو جائیں. مولا ان کے اصول اور آئین پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نمازی متقی بنا دے، نیکو کاروں میں ہمارا شمار فرما لے. مولا ہمارے جو بازار نحوست سے بھرے ہیں مولا ہمارے بازاروں کی
منحوستوں کو دفع فرما دے مولا تاجرین کی تجارتوں میں جو نقصان آ رہا ہے مولا ان کے نقصان کو فائدے میں بدل دے مالک و مولا جو کوئی جس فن میں مولا کریم نیچے جاتے چلے جا رہے ہیں الہ العالمین ان کے فن سے انہیں فائدہ عطا فرما دے مولا جو کوئی بھی اپنے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بے پناہ انہیں رزق حلال عطا فرما دے مولا بے روزگاروں کو روزی دے دے مولا قرض کے جو دبے چلے گئے ہیں مولا ان کے قرض سے جلد سبکدوشی عطا فرما دے مولا ہم سب کو کامیاب زندگی عطا فرما کامران زندگی عطا فرما مولا تیرے اور تیرے محبوب کی مرضی والی زندگی عطا فرما مولا کریم ہم تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں مولا تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ مولا ہمیں اس کا مزدان بنا دے مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے نیکوں کی طرف ہمیں راغب کر دے نیکیوں کی طرف مائل فرما دے ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے جس کے ہم محتاج ہیں ہمارے خالی دامنوں کو گوہر بار سے بھر دے مولا بے گھروں کو گھر عطا فرما مولا بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول